رمضان. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. کل پروگرام حی علی الفلاح میں پروگرام کے دوران جو سوال پوچھا گیا اس کا جو درست جواب اور جو ونر ہیں جنہوں نے نام جیت لیا وہ میں آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں. سوال یہ تھا کہ آسمانوں پر دوسرا کعبہ کون سا ہے، اور درست جواب تھا بیت المعمور، اور ونر ہیں عائشہ فیصل آباد سے. تو عائشہ آپ کو بہت بہت سیل فون جو ہے وہ مبارک ہو، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. سو میں بات کو بڑھاتا ہوں مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی طرف سے. جی مولانا. ملک صاحب یہ دوسرا کعبہ نہیں ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ فرشتوں کا کعبہ اور عین اسی کعبہ ابراہیمی کے اوپر ہے، این اسی کے اوپر. اس میں درمیان میں ساری فضا کعبہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ فرشتوں کا کعبہ یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر 500 سال کی راہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج وہاں بھی تشریف لے گئے اللہ اور 2 رکعت پڑھ کے ان کے لیے بھی اس کو برکت کا باعث بنایا. تو یہ آپ دوسرا کہہ رہے ہیں، تاہم فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. ذکر تھا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے نور نظر بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں. بڑی شان ہے. اور صلح کا آپ ذکر فرما رہے تھے دو. نہیں میں ان کے رخ گنوں تو کتنے. وہ جو حدیث شریف تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے لشکروں میں صلح کروائے گا. نبی پاک کو خبر ہے، اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، کون سے لشکر ہوں گے، کیا مرحلے ہوں گے وہ بھی پتہ ہے. چنانچہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن کے درمیان جب صف آرائی ہوئی تو آپ نے فوراً کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں خون نہیں ہو سکتا، آپ نے تخت و تاج چھوڑ دیا کہ ہمیں تو ہمارے نانا جان نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری دی ہوئی ہے، اس کے سامنے یہ دنیا کا تخت کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، ازواج مطہرات اور اہل بیت. تو اگر دنیا کی محبت ان میں مانی جائے تو اللہ نے ان کو پاک کس چیز سے کیا تھا؟ اللہ اکبر. حب جاہ تو میل ہے، حب مال تو میل ہے. صحیح. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اس کی کوئی رمق تھی؟ معاذ اللہ. آج کے بحث کرنے والے اگر گفتگو کر کے یا اپنی قابلیت ظاہر کر کے ان ہستیوں پر کوئی منفی خیال ظاہر کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ بہت مضبوط ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا، تو میں ایسوں کو کہوں گا کہ یہاں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی معمولی سی گستاخی ہماری برسوں کی نہیں تمام عبادت کو بیکار کر سکتی. بے شک بے شک. تو ہمیں ہر حال میں، مثلا میں کربلا کے بارے میں کہتا ہوں، کربلا کی قربانی کو یاد کرو، تم اس پر بحث کر رہے ہو. وہ احسان مانو، تم بحث کر رہے ہو. یہ کہہ رہے ہو کہ جی کیا اقتدار کی جنگ تھی، یہ کہنے سے پہلے 10 مرتبہ تمہیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ بے شک بے شک. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں امام غزالی نے یزید کو ایسا کہا اور فلانا کہا، ان لوگوں کے کوئی منہ کیوں نہیں نوچ لیتا؟ اتنی جرأت ان کو مسلمان کہلاتے ہیں. پھر تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے محسن بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، محترم بھی ہیں. محبتوں میں جہاں سلسلے آتے ہیں تو پھر میرا خیال پیمائش نہیں ہو سکتی. بہت خوب بہت خوب. نہ ہی لفظ ہماری تسکین کرتے ہیں. یقین ہمارے عقیدت سے ان کے سامنے سر جھکے اور اللہ ہمیشہ جھکائے رکھے. محمد ابراہیم صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد ابراہیم صاحب آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. سر آپ کو پہلے بہت مبارک ہو اس اچھے پروگرام کے لیے. جی شکریہ. میرا سوال ہے نورانی صاحب سے کہ پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟
بہت مہربانی. مجھے یاد ہے ایک دن اس موضوع پر ایک سوال آیا تھا, شاید ہم جواب نہیں دے سکے تھے. یہ پروویڈنٹ فنڈ کی مجھے ہر جگہ اگر ایک ہی قانون ہے یا کہیں کہیں اس کا الگ ہے, کس طرح یہ اس کو شمار کرتے ہیں, کس طرح جمع کرتے ہیں, اگر ایک ہی طریقہ ہے تو اصل میں یہ اپنے ملازمین کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے غیروں سے سیکھی ہوئی اسکیمیں ہیں. شریعت آپ کو ستھری غذا کھلانا چاہتی ہے, پاک غذا, کیونکہ کمائی میں کسی طرح اگر جرم ہوگا تو اس کا اثر آپ کے عقیدے پر, آپ کی عبادات پر, آپ کے جسم پر بھی پڑتا ہے, اولاد پر بھی پڑتا ہے. حرام کھلا کے اولاد سے آپ اچھی توقع نہیں کر سکتے. تو پروویڈنٹ فنڈ کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اگر وہ آپ کی ذاتی آمدنی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ہے, ورنہ جو ناجائز آمدنی ہے اس سے صدقہ و خیرات کا تصور کرنا یہ بہت ہی بیہودہ بات ہے. کسی کے پاس ناجائز پیسہ ہے, بغیر ثواب کی نیت کے فوراً غریبوں کو دے دے. کسی کے پاس سود کا, رشوت کا, بھتے کا, لاٹری کا, ریفل اسکیم کا کوئی ناجائز پیسہ ہے, حرام کی کمائی, کسی طرح بغیر ثواب کی نیت کے فوراً غریبوں کو دے دیں. یعنی ill gotten money جو ہے اس سے فوراً جان آپ اپنی جان چھوڑائیں, ورنہ وہ آپ کی باقی چیزوں کو بھی تباہ کرے گا, لیکن بغیر ثواب کی نیت کے, کیونکہ وہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے. پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی سود کی یا کوئی ایسی صورت ہے تو پھر وہ اگر کنڈیشن پائی جاتی ہے تو پہلے تو وہ جائز ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اگر وہ آپ کی ذاتی کمائی ہے تو آپ کی جو ذاتی کمائی ہے اس پر آپ نے, حلال کمائی ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. صحیح. عموماً اس میں سب ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک سیونگ کا ایک طریقہ کار ہے اور سیو کرتے ہیں, اور جب ایک ریٹائرمنٹ کی عمر کو یا کسی خاص تو اتنی ہی میچنگ گرانٹ جو ہے وہ کمپنی اپنی طرف سے بینگ این امپلائی کرتی ہے. ملک صاحب آپ نے میرے جواب پہ غور نہیں کیا. کیا ہر جگہ ایک ہی طریقہ؟ ہر جگہ ایک طریقہ, بالعموم سب ایک ہی ہے طریقہ. اگر وہی ہے اور اس میں کوئی ناجائز بات نہیں پائی جاتی تو وہ آپ کی کمائی ہے. بالکل صحیح. میں ایک خواتین و ذات ایک بات آپ سے اور بھی میں نے کہنی ہے. مولانا صاحب اس بات کا اکثر ذکر کر چکے ہیں, جو احکامات ہیں وہ پھر کہیں اور سے آنے سے ٹھیک نہیں ہو جاتے, یا ان کی انگریزی میں ہونے سے بھی ٹھیک نہیں ہو جاتے. جو حکم ہے وہ تو وہ رہے گا, آپ اس پہ کچھ اور کر سکتے ہیں, پہلو تہی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو وہ جو ایک لیجٹیمیٹ کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس کا میرا جملہ یاد رکھ لیں, شریعت نہیں بدلے گی, طبیعت کو بدلنا ہوگا. طبیعت کو بدلنا ہوگا. طبیعت کو تو اللہ کی ذات ہی بدل سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بچی کا سوال بھی تھا نماز کے حوالے سے, جی انہوں نے 93 نمازوں کا کچھ ذکر کیا. قضائے عمری ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ نمازیں جو فرض ہونے کے بعد ہم نے ادا نہیں کی. ایک عمر ہماری جب 7 سال کے بچے کو نماز سکھائیں, 10 سال کے سختی سے پڑھائیں, بالغ ہو گیا ہے تو اب اس پر نماز فرض ہے. اس وقت سے نہیں پڑھی تو ہماری وہ نمازیں ہم پر ہیں. ہر نماز کے ساتھ قضا کر لیں, نفلوں کی جگہ وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو لازم ہے, فرضوں کی قضا ہے اور کسی چیز کی نہیں, یعنی سنت موقدہ نوافل کی نہیں, فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے. تو وہ قضا انہوں نے پڑھنی ہے. اس میں بھی فقہا نے سہولت دی ہے. ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں, زیادہ ہے تو ایک دن میں آپ 100 پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں شوق سے. 4 رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیجئے. اچھا جی. تسبیحات رکوع اور سجدے میں 1 مرتبہ کہہ لیجئے. ٹھیک, آسانی کی آپ کے لیے. لیکن اس کو پڑھیں اور کوشش کریں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ کوئی کوشش ہے پیسے دینے کی, وہ ان لوگوں کے لیے جو ادا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جن کے اندر فزیکلی گنجائش ہی نہیں ہے, ان کے لیے ہے. آپ یہ کہ آپ کہیں گے کہ نہیں جی جب میں اس عمر کو پہنچ جاؤں گا تو پھر میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہوگی, تو آپ کے پاس اس عمر کی گارنٹی کا تو اس کی ریشو پھر کیا بنے گا صاحب اگر ہو ایسی صورت؟ ایک فطرہ عام آدمی کے لیے, صاحب حیثیت جتنا زیادہ دے. میری کوشش ہوتی ہے جی میں مقدمے سے بچ جاؤں,
وکیلوں کو، بیلٹ کو، کس کس کو کیا کچھ دینا ہوتا ہے کہ کسی طرح میں نکل جاؤں. تو یہ کتنا بڑی ہے، میں اس سے نکلنے کے لیے پھر وہاں تنگ دلی تو نہ کروں نا. اور پھر یہ اپنے سہولت کے لیے ہم دیتے ہیں. ٹھیک، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وقار صاحب ہیں کراچی سے ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جناب صاحب. وعلیکم السلام. وقار صاحب خیریت سے؟ اللہ کا شکر جناب. نورانی صاحب کو سلام میرا. وعلیکم السلام. سر ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ 313 یا 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں پڑھنی چاہیے، صرف یا اللہ پڑھنا چاہیے. سوال پورا ہو گیا یا کچھ؟ جی ہو گیا. اس کے متعلق میں نے پوچھنا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے. اصل میں ہم لوگ عربی کو اردو میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا. اردو والے عربی کو بھی اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں. نام احمد ہوتا ہے، احمد کہتے ہیں. لفظ رحمت ہے، رحمت کہتے ہیں. رحمان ہے، رحمان کہتے ہیں. میں نہیں سمجھ پایا آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. جب قرآن کریم پڑھیں گے وہاں پر احمد کا لفظ آئے گا تو کیا احمد پڑھیں گے؟ تو تلفظ وہی رکھیں جو اصل ہے تاکہ وہ صحیح معنی میں ادا ہو اور ثواب بھی پورا ملے. وظائف تعداد کون بتاتا ہے؟ وہ اگر واقعی جاننے والا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے تو پھر آپ اس کی پابندی کریں، خود سے مقرر نہ کریں. باقی اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام دو طرح پڑھے جائیں گے، یا تو الف لام لگا کر، ٹھیک، الرحمن، الرحیم، الرزاق، المؤمن، یا پھر یا لگا کر، یا رحمان، یا رحیم. تو یہ تمام نام پڑھے جا سکتے ہیں. اب کوئی کہے کہ کسی نام میں یا لگانا ہے، کسی میں یا نہیں لگانا، تو ایسا نہیں ہے. میں نے دونوں طریقے بتا دیے. آپ کو کس نے بتایا تھا پڑھنے کو اور کس نے منع کیا، چونکہ یہ بات واضح نہیں ہے، لیکن میں نے آن دی ہول جنرل بتا دیا. اللہ تعالیٰ کے نام روزانہ 1 مرتبہ پڑھے جائیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو ان کو یاد کر لے اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے. بالکل. تو بہت اچھی بات ہے، بچوں کو نام یاد کرانے چاہیے تاکہ 1 مرتبہ ضرور وہ دن میں پڑھ لیا کریں. بالکل ٹھیک. سمیہ بی بی ہیں جہلم سے. جی السلام علیکم. سمیہ بی بی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو بھائی سب سے پہلے آپ کو مبارک، علامہ صاحب کو بھی رمضان کی. بہت شکریہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیں سمیہ، آپ کا بہت مہربانی ہوگی. جی بند ہے ٹی وی کی آواز. اچھا جی، میرے کانوں کو کیا ہو گیا. جی آپ جاری رکھیں بات. جی مجھے علامہ صاحب سے صرف 2 سوال کرنی ہے. ایک تو یہ کہ میں نے اپنی جنہوں نے کتابیں اب لکھی ہوئی ہیں وہ میں نے خریدنی ہے، تو کہاں سے اور کس طریقے سے خریدوں میں؟ کیا خریدی ہے جی؟ ذرا بلند آواز سے کہیے گا. جو علامہ صاحب نے کتابیں اپنی شائع کی ہوئی ہیں میں نے وہ خریدنی ہے. اچھا جی جی. اور دوسرا میں نے ان کا پرسنل نمبر مجھے چاہیے. اگر کبھی کوئی ایسا دینی مسئلہ آ جائے جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو ہمیں، تو ہم رجوع کرنا ہو میں نے، تو میں علامہ صاحب سے رجوع کروں اگر، تو مجھے نمبر چاہیے ان کا پرسنل. جی دونوں سوالوں کا لائن پہ رہیے گا ذرا. دونوں سوالوں کا جواب تمام سامعین نوٹ کر لیں. میری اردو اور انگلش میں جتنی کتابیں ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن نے شائع کی ہیں، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی اردو بازار میں ضیاء القرآن پبلیکیشنز. جامع مسجد گلزار حبیب میں جمعہ کے دن، اور اس کے علاوہ ہر مہینے کی 2 اور 21 تاریخ کو درود شریف کا حلقہ خواتین کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے. خواتین کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہے، وہاں پہ چاند کی 2 اور 21 تاریخ کو درود شریف وہاں آ سکتے ہیں، وہاں بھی مل جائیں گی کتابیں. ٹیلی فون نمبر بھی میں مسجد کا دیتا ہوں. میرے وہ تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں میں ٹیلی فون سے ذرا چڑھتا ہوں، تو میں موبائل نمبر صرف مجبوری میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. صرف خیریت پوچھنے کے لیے، جی دعا کے لیے، آپ کی آواز سننے کے لیے آپ فون کریں. مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، پسند نہیں کرتا کہ اس پہ ٹائم ضائع کروں. تو
تو میرے ٹائم ہے بیٹھنے کے، رمضان کے علاوہ میں مغرب سے عشاء تک جامع مسجد گلزار حبیب بیٹھتا ہوں. وہاں آپ آ کے مل بھی سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. وہاں کا نمبر کراچی کا کوڈ 021، اس کے بعد 3 لگاتے ہیں، 2256532. بالکل ٹھیک، 2256562. شکریہ. ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، اور اس انشاءاللہ SMS کے جو سوالات ہیں وہ بھی شامل کریں گے. حاضرین کے بھی کچھ سوال ہوں گے اور آپ کی بھی شمولیت ہوگی ٹیلی فون کالز کے ذریعے. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان